السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ دوستو اب جو ہم بات کریں گے اس کے لیے آپ کو دماغ اور لوجک کا استعمال کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں یا پھر صحابہ کے طریقے پر۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک رکعت میں 2 ہی سجدے ہوتے ہیں؟ 3 یا 4 بھی ہو سکتے تھے۔ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا نا۔ ہم نے حدیث اور قرآن میں دیکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سجدے کیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم کوئی بھی دین سے سمبندھت کام کریں یا پھر دنیاوی کام کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کیسے کیا، تو جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے کیسے بزنس کیا تھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی نے حلال طریقے سے بزنس کیا تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے وغیرہ، یا پھر جس طریقے سے صحابہ نے کیا ویسے ہی کریں گے، کیونکہ صحابہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی فالو نہیں کر سکتا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے یا میلاد النبی کیسے منایا، تو پتہ چلا کہ ایک بھی حدیث یا قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں برتھ ڈے منانا الاؤ ہی نہیں ہے۔ اگر ہے الاؤڈ تو کیا کبھی کسی بھی صحابہ نے منایا یا پھر کبھی کسی بھی بزرگ نے منایا؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کبھی منایا؟ کسی نے بھی نہیں منایا، بلکہ یہ تو ہم لوگوں نے نیا شروع کیا ہے۔ برتھ ڈے منانا کرسچنز اور ٹی وی اور بالی ووڈ کو دیکھ کر۔ خیر پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا برتھ ڈے منایا یا نہیں، تو ہمیں ایک بھی حدیث نہیں ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک بھی صحابہ نے برتھ ڈے منایا ہو یا پھر 12 ربیع الاول کو اپنا گھر سجایا ہو وغیرہ۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو عید میلاد النبی منانا دین میں سے ایسے ہو گیا جیسے کہ دین میں کوئی نئی بات لائی جا رہی ہو، بلکہ ویسے ہی جیسے کہ ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا، اس نیت سے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن 3 سجدے کرنے سے زیادہ ثواب تو دور کی بات ہے، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غلط طریقہ ہے اور آپ ایک نئی بات دین میں لا رہے ہو۔ تیسری بات، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کسی سے بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن جو مدد اور محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی اس کا بدلہ تو بس اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اتنی محبت اور مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے پر کوئی خاص عمل کیا؟ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ کچھ بھی خاص عمل نہیں کیا۔ تو کیا آج کل مسلم اگر سب کے سب کو بھی ملا دیں تو کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا پھر کوئی بھی صحابہ یا پھر اماموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے یا جشن کیوں نہیں منایا؟ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور دین کا علم صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد یعنی اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب حاصل کریں اور ہمارا چینل علی رائے ٹیک 01 ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔